تو میں آخر میں اگر آپ اجازت دیں گے تو چند ایک باتیں میں عرض کروں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اعتماد نہ کریں. کیفیت یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان مسائل تو اس کے واقعی ہیں، لیکن اگر دنیا بھر کے اندر ہم دیکھیں کہ یہاں سے پاکستانی نوجوان جو ہے وہ MIT میں، ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ایسے اداروں کے اندر جو ہے ان کو ایک جو ہے داخلے بھی مل رہے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا ایک مقام بھی بنا رہے ہیں. اسی طرح سے ہزاروں ہمارے نوجوان ہیں جو کہ مختلف لیول کے اوپر جا کے جو ورلڈ لیول کے اسکالرشپ ہیں ان کو حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے میتھ میں، فزکس میں، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے ان کو تمغے مل چکے ہیں اور ان کو ایوارڈ جو ہیں وہ ایوارڈ دیے گئے ہیں. اس طرح سے انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبوں میں وہ ٹاپ پوزیشن کے اوپر. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ہنر اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل میدان کے اندر پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے. اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز کے اندر بہت بڑا کردار ہے ان کا، کہ جو ہمارے پاس ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اپنے گلی محلے میں گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور باہر سے جو ہے آپ کو ڈالر کما کے جو ہے وہ دے رہے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر اس دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں بیرون ملک کئی کمپنیاں وہ چلا رہے ہیں اور بڑا بڑا انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. اور اسی طرح سے اگر زراعت کے میدان کے اندر ہم دیکھیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور نوجوان زرعی ہمارے جو نوجوان ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، ہائی ویلیو فصلیں انہوں نے، گرین ہاؤس فارمنگ، جدید آبپاشی کے نظام انہوں نے جو ہے انٹروڈیوس کروائے ہیں پاکستان کے اندر. اور اسی طرح سے کسانوں کو موبائل ایپس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی فصل کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے صنعت کے میدان کے اندر ہم دیکھیں تو ٹیکسٹائل، گارمنٹس، لیدر، اسپورٹس وغیرہ کے شعبوں کے اندر تو انہوں نے اپنے برانڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور اس طرح سے SMEs کے ذریعے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے ذریعے ان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ وہ جو سر انجام دے رہے ہیں. اور بیرون ملک بھی اگر گئے ہیں جو پاکستانی، ویسے تو بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمیں اپنے برین ڈرین کو روکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بہترین دماغ باہر جا رہے ہیں، لیکن ان کا یہاں پہ یوز ہوگا تو وہ رکیں گے. ان کا جب تک بہترین یوز ہم نہیں کریں گے، ان کو مواقع نہیں دیں گے تو ظاہر کہ برین ڈرین ہوتا رہے گا اور ایک سال کے اندر 6 لاکھ نوجوان جو ہیں ملک چھوڑ کے جاتے رہیں گے. تو ان حوالوں سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں ان کو مواقع دینے چاہیے تاکہ وہ ایک قومی قوت بن سکیں. اس کے لیے تعلیم اور مہارت جو ہے اس کے حوالے سے ان کو ہنر سکھانے کی، ان کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن اخلاق و کردار بھی ساتھ جو ہے اس کے ضروری ہے کہ اخلاق اور کردار اور اس کے ساتھ ہنر اور ٹیکنالوجی ہے اس میدان میں تو وہ براہ راست ہماری اکنامی ڈیولپمنٹ اور معاشی ترقی میں حصہ لے سکیں گے. اسی طرح سے ڈیجیٹل سکلز کے اندر AI، پروگرامنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ان کے ذریعے نوجوان اپنا لوہا منوا بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم اور زیادہ بہتر طور پہ پاکستان کے نوجوانوں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں پلان کرنا چاہیے. ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ جو ہے نوجوانوں کو تاکہ عملی کام جو ہے وہ کر سکیں اور کچھ بنا کے ہمیں دے سکیں، تو اس حوالے سے ان کو مواقع کی ضرورت ہے. ان کے لیے روزگار، اور روزگار کا مطلب نوکری نہیں ہوتا، روزگار کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے لیے امپلائمنٹ کے وہ چانسز بن سکیں کہ جس کے اندر نوکریاں بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وہ انٹرپرینورز بنیں اور وہ کاروبار جو ہے وہ خود شروع کریں. تو ایسے مواقع ہمارے پاس بے شمار ہیں. SMEs کے میدان کے اندر ہم یہ سارا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اپنی زرعی صنعتی شعبے کے اندر ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح پالیسی سازی میں نوجوانوں کا کردار، پالیسی سازی کے اندر اب پالیسی بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی عمریں گزار چکے، نوجوانوں کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس طرح سے پالیسی سازی کے اندر جو ہے ان کو جو ہے لایا جائے. اور نوجوانوں کی راہ میں رکاوٹیں بے شمار ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رکاوٹوں کی وجہ سے سماجی بے چینی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. نوجوان جو ہے ایک طرح سے فرسٹریشن کا شکار ہیں اور جرائم اس کی وجہ سے ملک میں بڑھے ہیں. وہ نوجوان جو جن کو کام کرنا چاہیے تھا وہ جرائم کے اندر، لوٹ مار کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوئے. تو اس کے اوپر یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہماری یوتھ کو درپیش ہے. اس کے حوالے سے ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ساؤنڈ بیسس کے اوپر ہم پلاننگ کریں. تعلیمی معیار جو ہے اس کے بارے میں کویسچن ہے اور میں خود پڑھاتا ہوں، آج بھی میں 2 کلاسز پڑھا کے آیا ہوں. اور کیفیت یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے تعلیم کے بارے میں، ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہو گئی ہیں.
اور ان دلچسپیوں سے نکال کے تعلیم کی طرف ان کو لانے کی ضرورت ہے کہ وہ جس شعبے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں وہ ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ماحول اوپن کر دیا ہے، وجہ اس کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ داخلے ہوں، زیادہ داخلوں کے لیے ہم نے ماحول اوپن کر دیا، زیادہ داخلوں کی نہیں بلکہ اس کے اندر ایکسپرٹیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں معیار جو ہے بڑھانا پڑے گا، اور بے روزگاری کا جو دباؤ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، امپلائمنٹ چانسز بڑھانے پڑیں گے۔ پسماندہ علاقوں کے نوجوان وہ جب شہروں میں آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ وہ دوسری سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں، ان کا جو ہے ان کے لیے مواقع ان کے اپنے علاقے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر اور قصبے کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے ایسے مواقع پیدا ہوں۔ اور گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ یہ ان کے اوپر سرمایہ کاری ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہم ان کے اوپر جو خرچ کریں گے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے لیے جتنے بھی میں نے ابھی باتیں کی ہیں، اس کے لیے ہم جو بھی خرچ کریں گے اپنے بجٹ میں سے وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اس کو جو ہے بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں سرکاری، اس میں سے ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ $1 آپ جو خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر، آپ کے لیے ہزاروں ڈالر جو ہے وہ کما کے لے کے آتا ہے۔ یہ انویسٹمنٹ ہے جو نوجوانوں کے اوپر ہم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ تو گویا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان مسئلہ نہیں ہیں بلکہ مسئلے کا حل ہے۔ نوجوان مسئلہ نہیں ہیں، نوجوان مسئلے کا حل ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے صحیح پلاننگ کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں اور یہ ہماری فکر اور سوچ بن جائے کہ ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے اور ان سے کام لینا ہے، تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کے لیے بہت بڑا اثاثہ وہ ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔